باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت، مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری دور تھا، یعنی 10 نبوی سے 13 نبوی تک، آخری 3-3.5 سال یا 4 سال، اس دوران میں مخالفتیں شدید سے شدید تر ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور مشکلات کے شکار مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں طائف تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں بھی دعوت کا انکار کیا گیا، دعوت کو رد کر دیا گیا۔ دن اور رات، صبح و شام مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اس زمانے میں مکے کے لوگوں کی حجتیں، مخالفتیں بڑھتی جا رہی تھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دینے یا قید کر دینے یا قتل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں سورہ الانعام نازل ہوئی، قرآن کی بنیادی تعلیمات کو اس میں پیش کیا گیا۔ مشرکین سے مسلسل بحث ہوتی تھی، مباحثہ ہوتا تھا، انہیں بتایا گیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس میں 1-2 جگہوں پر تخاطب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ یہ پہلے کی وہ امت تھی جو طویل عرصے تک ذمہ دار رہی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی۔ یہاں بھی آپ آج کی آیات میں، آج ہماری آیات ہیں 154 سے اختتام تک، فرمایا جا رہا ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، تورات، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ 3 باتیں بتائی گئیں تورات کے بارے میں۔ قرآن مجید سے پہلے شریعت لے کے تشریف لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل، بھلائی کو اپنانے والے، برائی کو اپنانے والے، صاحب ایمان اور اصحاب کفر، 2 ٹائپ کے لوگ تھے۔ تو وہ لوگ جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے تھے، ان کے لیے نعمت کی تکمیل، یعنی اس بات کو مان لے تو ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی خاندانی زندگی، ان کا معاشرہ، ان کے معاملات سب درست ہو جائیں گے، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل، جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بنیادی باتیں تورات میں بھی بیان کی گئی تھیں۔ وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھی، ہدایت گائیڈنس، رہنمائی، اور رحمت تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ساری کائنات پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کے لیے اس کی رحمت ہی ہے کہ ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کی رحمت مکمل طور سے ان کو ملے گی جو اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ جو عمل نہیں کریں گے وہ طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہوں گے، شرک کی گندگیوں کا، اخلاق و کردار کی خرابیوں کا، لڑائی جھگڑوں کا، مختلف چیزوں کا شکار ہوں گے۔ اور وہ کتاب اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، آخرت کا استحضار ہو۔ اس میں 2 باتیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تورات، وہ آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ کی ملاقات کو مان لیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں۔ دوسرے، ان کے اخلاق و کردار میں، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایسی اچھی تبدیلیاں آئیں کہ عام لوگوں کو معلوم کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی زندگی ہے، بڑا اچھا کلام، بڑی اچھی بات، بڑا اچھا نظریہ، بڑی اچھی ہدایت، بڑی اچھی روشنی۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ تورات کا حوالہ دینے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید اب نازل کی گئی۔ اس کتاب میں تبدیلیاں آ گئیں، کتاب کی کچھ باتوں پر لوگوں نے عمل کیا، کچھ پہ عمل نہیں کیا، تربیت کی، مختلف موشگافیاں کی، گڑبڑ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، قرآن مجید، ایک برکت والی کتاب۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ برکت کے معنی ہیں افزائش، نمو، بڑھوتری، اور بھلائیوں کی بہت ساری چیزیں برکت کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ تقوی پرہیزگاری، تقوی خدا کا ڈر، تقوی احتیاط کا طریقہ، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلے والی کتاب تورات وہ بھی
رحمتوں کا پیغام لائی تھی، اب بھی اس پیغام کی اگر تم پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے تم کو نوازے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، مشرکوں سے بھی خطاب ہے، جو لوگ ایمان لائے ان سے بھی خطاب ہے، اور قرآن مجید کا تقاتب، اس کا خطاب کسی خاص گروہ یا کسی خاص دور کے لیے محدود نہیں ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے خطاب، دنیا کے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ایک کتاب دی گئی تھی، نہیں، تمہارے لیے بھی کتاب آئی ہے، اور خاص کر جو لوگ ایمان لائے، ہم اہل ایمان، ہم جو اتنی بڑی تعداد میں آج دنیا میں 175 کروڑ ہیں، 25% ہیں دنیا کی آبادی کا، ہم سے تو اس کا براہ راست تقاتب ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، سیدھے راستے کو پانے میں اور زیادہ ہم جستجو کرنے والے راست رو ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن آ گئی، ہدیٰ، ہدایت، و رحمہ، اور رحمت کا ایک سرچشمہ آ گیا ہے، یہ قرآن شریف، جیسے وہ کتاب تھی تورات۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، حق اور باطل ملے جلے تھے، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی ملت نہیں تھی، اب تو وہ نہیں ہے بات، اب بات واضح ہو گئی۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی، منہ موڑنے کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ سری نشانیاں یعنی قیامت آ جائے، قیامت کے آثار شروع ہو جائیں، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ اگر وہ وقت آ گیا تو پھر اس وقت سنبھلنا، سدھرنا، اصلاح کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہی موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ یہ عذاب آ جائے، عذاب بھی تو اللہ کی ایک نشانی ہے، اور عذاب آنے کے بعد آدمی کہے کہ ہم غلطی پر تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں کچھ اور مہلت دی جائے۔ اللہ کی ایسی واضح نشانی ہے عذاب کہ پھر اس کے بعد پکڑ ہی ہوگی، گنجائش نہیں ہوگی، آزادی نہیں ہوگی۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ بھئی ایمان کا پورا دار و مدار، انحصار، ڈیپینڈنس اس پر ہے کہ آپ ویسی واضح نشانیاں دیکھے بغیر، عقل سے کام لے کر، سوچ سمجھ کر، کتاب الہی میں جو روشن نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر، کتاب جس ہدایت کی طرف بلا رہی ہے اس کو دیکھ کر، عقل سے کام لے کر آپ مان لیں۔ خدا کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، قیامت آ گئی، تب تو کوئی آزمائش نہیں، اب تو ماننا ہی ہے۔ سب مانتے ہیں ہاں ایک مالک ہے، اس کے بارے میں قرآن شریف کہتا ہے کہ بھئی سوچو، کیا بہت سے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا کے پاس کچھ سفارشی ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایک چیز ہے، یہاں سے لے کر چاند تک، چاند سے سورج تک، سورج سے ہماری کہکشاں کے اگلے سورج الفا سینٹوری تک، جو 3.4 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اگلی کہکشاں تک، اس کے مرکز تک، وہ اگلی کہکشاں جہاں تک روشنی کو جانے میں 27 لاکھ سال لگتے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی مادہ ہے، ورنہ دیکھ نہیں سکتے تھے آپ۔ یہی ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے سنبھلنے سمجھنے کا وقت ہے۔ تو اگر نشانیاں واضح ہو گئیں، پھر اس کے بعد قیامت آ گئی، عذاب آ گیا، یا ساری چیزیں معلوم ہو گئی، تب تمہاری آزمائش کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب انسان کی یہ آزمائش چل رہی ہے کہ وہ عقل سے کام لے کر اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں، عقل سے کام لے کر اس دلیل سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا ہے، انسان کو اختیارات دیے ہیں، تو فطری بات ہے کہ ان اختیارات کا جواب بھی اسے طلب کیا جائے گا، اس کے لیے قیامت اور آخرت ضروری ہے۔ حاضرین کرام، سورہ الانعام کے آخر میں بہت ہی اہم آیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہمارے فکر کو ایک مہمیز دی جا رہی ہے، سوچنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، ہم کو بھی اور ساری انسانیت کو۔ اس وقت ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جمع ہوں گے۔ اجازت تب تک کے لیے دیجیے۔ حاضرین و ناظرین، گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ انسان کی آزمائش اس وقت تک ہی ہے جب تک واضح نشانیاں نہ آ جائیں۔ اب انسان کی یہ آزمائش چل رہی ہے کہ وہ عقل سے کام لے کر اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں، عقل سے کام لے کر
اس دلیل سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا ہے، انسان کو اختیارات دیے ہیں، تو فطری بات ہے کہ ان اختیارات کا جواب بھی اسے طلب کیا جائے گا۔ اس کے لیے قیامت اور آخرت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بدکار اور ایک نیکوکار، ایک مومن اور ایک کافر، ایک ظالم ایک مظلوم، اچھی بری زندگی سب گزارتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی مصیبت پہ مصیبت اٹھاتا ہے اور ایک برا آدمی آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو دباتا ہے، برائیاں کرتا ہے، شرابیں بناتا ہے، شرابیں بیچتا ہے، ناچ گانے کے پروگرام رکھتا ہے، بے حیائی فحاشی کو فروغ دیتا ہے، گندگیاں فحاشیاں پھیلاتا ہے، پھر بھی وہ بہت بڑا کروڑ پتی کہلاتا ہے، کروڑوں روپے کماتا ہے۔ اور نیک آدمی، شریف آدمی، خدا کو ماننے والا، پاکیزگی قلب و نظر کو اپنانے والا، وہ مصیبت کا شکار رہتا ہے۔ اس سے آدمی عقل سے کام لیتے ہوئے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی آخرت آئے گی اور آخرت کو آنا چاہیے اور آخرت میں ایک لمبی زندگی ملنا چاہیے۔ تو ابھی یہ سب سمجھنے سوچنے کا موقع ہے۔ پھر جب نشانی آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ دو باتیں ہیں، پہلے ایمان لانا ہے سوچ سمجھ کر، اور ایمان میں بھلائی کمائے، صرف ایمان لا کے رہ گیا، ہاں بھائی واقعی خدا ہے، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور قیامت آئے گی، مان کر بیٹھ گیا، کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ بھلائیوں میں سبقت کرے، آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، خود بھلا ہو، بھلائی کو پروان چڑھائے، اور اچھے سب لوگ مل کر بھلائیوں کو دنیا میں غالب کرنے، نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل انتظروا انا منتظرون، اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اصلی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، پچھلی امتوں خاص کر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ یہ دین متحد رہے، اس دین کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ پرانے لوگوں نے ایسا کیا ہے، کسی نے دین کی ایک بات کو، کسی نے دین کی دوسری بات کو اپنا لیا، فرقے بنا لیے، الگ الگ ہو گئے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ نیکی کرو گے کم سے کم 10 گنا اجر، برائی کرو گے تو اتنا ہی جتنا اس نے برائی کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ساری دنیا کو سنا کے بتایا جا رہا ہے۔ کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا فکری راستہ، سیدھا نظریاتی راستہ، سیدھا عقائد کا راستہ، سیدھا اعمال کا راستہ، سیدھا معاملات کا راستہ، سیدھا دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ، کمانے کا، کھانے کا، ہر چیز کا سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ دین کی تفصیلات میں آپ جائیں لفظ میں تو اس کے 3 پہلو ہیں، زندگی گزارنے کا پورا مکمل طریقہ، اور وہ طریقہ جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری قبول کر لیتا ہے اور خود اس کو خدا مان کر اپنے آپ کو بندہ بنا لیتا ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہی دین ہے۔ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ پوری زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے، قربانیاں دینی پڑی، قربانیاں دیں، ماں باپ کو، خاندان کو، وطن کو، اقتدار وقت کو، سب کو چھوڑ دیا، چیلنج کیا سب کو، پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں گزار دی۔ خدا نے ہلکا سا اشارہ کیا، میری ایک مصلحت ہے، خانہ کعبہ بنے گا۔ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھیں، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے کو چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اشارہ کیا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور پھر وہاں خانہ کعبہ بنا، اور پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح تھے، جن کو حضرت ہاجرہ ان کی ماں کے ساتھ لے جا کے چھوڑ دیا گیا تھا، مکہ کی وادی میں باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دنیا کا بڑا مرکز بنا، دنیا کی پہلی مسجد بنی، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، مشرک بہت سے ہیں، اور جو لوگ مکے کے لوگ جن کے سامنے دعوت شروع میں پیش کی جا رہی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق میں فخر کرتے تھے، ان کے طریقے پہ نہیں چلتے تھے۔ ان صلاتی و نسکی، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے
اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ تو فرمایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے مکے کے لوگوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو، اور بعد میں اسلام جہاں جہاں پھیلے گا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کہو میری نماز، میری تمام عبادتیں، پرستش کے تمام اعمال، اور محیایا میری حیات، و مماتی میری موت، کوئی چیز چھوٹی نہیں، سب اللہ کے لیے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم بھی پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق چلیں گے، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ نماز کے معاملے میں بھی اللہ کی اطاعت، دیگر عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، کون سا جانور ذبح کریں کون سا نہیں کریں اللہ کی عبادت، کون سا طریقہ اختیار کریں نہیں کریں اللہ کی عبادت، اور زندگی اور موت، زندگی میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ کیا کیا آ جاتی ہیں زندگی میں؟ رہنا سہنا، کھانا پینا، بولنا چالنا، گفتگو کرنا، دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کیا طریقہ کار ہو، یتیموں، غریبوں، کمزوروں، محروموں کے ساتھ کیا رویہ ہو، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے میں کن حدود اور قیود کا لحاظ رکھا جائے، کون سے طریقے صحیح ہیں کون سے طریقے غلط ہیں، حکومت کیسے کی جائے، سیاست کیسے چلائی جائے، سارے معاملات کو کیسے مشورے کے ذریعے طے کیا جائے، جنگ کے کیا احکام ہوں گے، بغاوت کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے گی، قتل کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے گی، کون رحم کا مستحق ہے کون، ساری باتیں محیا و مماتی میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا، اس اللہ کے لیے ہیں۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں تو میرے سارے اعمال اسی کے لیے، اسی کے احکام کے مطابق ہوں گے۔ اس جیسی محبت کسی سے نہیں کروں گا، اس کے آگے سر جھکاؤں گا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، اس کے حکم کو مانوں گا، اس کے خلاف کسی اور حکم کو رد کر دوں گا، آئے گا تو اس سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈروں گا، ساری باتیں اس میں ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ میرا معاملہ الگ، یہ طریقہ ہے ایک مومن کا، دنیا مانتی اچھا نہیں مانتی، میں تو سب سے آگے بڑھوں گا اور سب سے پہلے سر اطاعت ہم کروں گا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ان سے پوچھو کیا میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ساری کائنات کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، دوسرے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر انڈیویجول، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یعنی ایمان لانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش نہیں کرتے، ذمہ دار ہیں ہمیں سے ہر شخص، اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تو تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا۔ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جین بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ صحیح عقیدت کیا ہے اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، زمین کا خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تم کو، اللہ نے بنایا، تم خود تو نہیں بن گئے تھے، زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دیں تمہارے لیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مغرب سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ فضائیں تمہارے قبضے میں دے دی، ہوائیں ان پہ تمہیں ایک حد تک قابو دیا، پانی اور چشمے اور سمندر اور دریا سب تمہارے مسخر کر دیے، زمین کو کھودتے ہو، جوتتے ہو، بوتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، زمین کی تہوں میں جا کر معدنیات نکالتے ہو، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دی، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے تاکہ تم کو جو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، پھر فرما رہا ہے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ باتیں واضح کر دی گئیں اور بتا دیا گیا کہ تمہیں اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دینا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے، اسی کے راہ میں دوڑنا ہے۔ پھر بتا دیا کہ قیامت آئے گی، فیصلہ تمہارا کیا جائے گا۔ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور کچھ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں اور زیادہ عنایتیں دی تاکہ دنیا کا انتظام چلے، آزمائش ہے، جو زیادہ دیا اس کا کیا تم استعمال کرتے ہو۔ پھر آخر میں فرما دیا دیکھو دونوں باتیں ہیں، تمہارا رب سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور انہ لغفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیا رویہ اختیار کرنا ہے تم کرو،
اس طریقے سے مکے کے اس فائنل دور میں یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور زور کے ساتھ بیان کر دی گئیں۔ اب ہمارے پاس 2-1 منٹ باقی رہ گئے ہیں، متعلقہ سوالات ہوں تو کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور معبود کی پرستش کرتے ہیں، کیا ان معبودوں پر تنقید کر سکتے ہیں؟ سمجھانا، بجھانا، لوگوں کو بتانا۔ جی دیکھیے، 2 ٹائپ کے معبود ہیں۔ کچھ شخصیات ہیں جو تھیں کبھی، عیسیٰ علیہ السلام ایک معبود بنا لیے گئے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ کیا تنقید کریں گے آپ ان پر؟ مس یوز کیا گیا ان کے نام کو اور ان کو معبود بنا لیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے ٹائپ کے معبود ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، تخیلات، امیجنیشن کی بنیاد پر، بھائی وہ فلان تھے، فلان تھے، فلاں نے یہ کیا، وہ کیا، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ انالیسس کر کے بتائیے، سمجھائیے، یہ ان کی حقیقت نہیں ہے، ان کے تصور میں اتنا تضاد ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، سنجیدہ طریقے سے، شرافت کی، اسلام اس بات کا بھی حق دیتا ہے دوسروں کو کہ وہ اگر قرآن پہ تنقید کرنا چاہیں، انالیسس، ایک تو ہوتی ہے تنقیص، نقص نکالنا، دوسری ہوتی ہے تنقید، کرٹیسائز کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتانا۔ آپ کے سوال کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ ہمارے سامنے بڑی ہی بنیادی باتیں آئی ہیں الحمدللہ، اور یہ صورت یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، سورہ الانعام، قرآن مجید کی 6ٹھی صورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رہنمائی سے نوازے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔